أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. ایمان والوں کی بات یہ تھی کہ جب ان کو اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف بلایا جاتا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اور وہی ہیں کامیاب ہونے والے ہیں. پچھلی آیتوں میں یہ بات تھی کہ منافق اپنے فائدے کے پابند ہیں. اگر یہ محسوس کریں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا تو سبحان اللہ آ کر کہیں گے کہ فیصلہ کر دیجئے، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم تو آپ کا حکم ماننے والے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم ڈبل پیسے. اور جب یہ خیال ہو کہ ہمارے خلاف معاملہ پڑے گا تو پھر راستے سے کترا کے نکل گیا. یہ ان کے دل کی بیماری اور روگ کا نتیجہ ہے. دل میں حرص ہے، ہوس ہے، مال کی چاہت ہے، دنیا کی طلب ہے، اس لیے یہ مزاج ہے. ان کے بالمقابل مومنین ہیں اور مومنین کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہے. وہ آخرت کی نعمت چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو میں ہیں. ان کے دل میں طلب ہے تو اس کی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں آخرت میں جنت مل جائے. تو ان کا معمول یہ ہے کہ اگر ان کو فیصلے کے لیے بلایا جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ آؤ فیصلہ کیا جائے گا، تو وہ خوشی خوشی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے اور ہم مانیں گے. یہ نہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو تو ہم اس کو ٹھکرا دیں گے. یہ نہیں کہ ہمارے خلاف اگر کوئی بات آ گئی تو ہم بغاوت کریں گے، نہیں مانیں گے. قرآن میں سمع و طاعت کو جوڑا گیا ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ سننے اور ماننے کا مزاج ہوگا مسلمانوں میں. یہودیوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا مگر ہم مانیں گے نہیں. اور مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم مانیں گے. قرآن کی آیت اتری تھی سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آیت کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، کہ جس چیز کو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو سب پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا، پکڑ کرے گا. اور صحابہ پریشان ہو گئے، بہت ان کے اوپر بوجھ ہوا کہ جو دل کے خیالات ہیں اس پر بھی ہم پکڑے جائیں گے. دل میں تو ہر طرح کا خیال آتا ہے. کوئی بزرگ کہتے تھے نا کہ دل تو محمد علی روڈ ہے، کہتے تھے دل تو محمد علی روڈ ہے. بہت بہترین تعبیر اختیار کرتے تھے.
محمد علی روڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر طرح کے لوگ آئیں گے، نیک آدمی بھی، برا آدمی بھی، گائے بیل بھی اور گدھا بھی، اور وہ مشہور جانور بھی جس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، سب گھومیں گے۔ روڈ ہے تو جیسے روڈ پر ہر چیز آتی جاتی ہے، نیک و بد گزرتے ہیں، ویسے دل میں بھی اچھے خیال بھی آتے ہیں، برے خیال بھی آتے ہیں، نیکی کا بھی جذبہ ابھرتا ہے، برائی کا جذبہ بھی ابھرتا ہے۔ تو صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ جب خیال پہ پکڑے جائیں گے، وساوس پہ پکڑے جائیں گے، دل میں آنے والے ارادوں پر پکڑے جائیں گے تو کوئی بچے گا۔ تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا، اللہ کے رسول، دل کے خیالات پہ پکڑے جائیں گے تو پھر تو کوئی بچ نہیں سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا؟ تم یہ کہو کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہے اور ہم مانیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے سنا، ہم مانیں گے۔ جب صحابہ نے پیغمبر کا حکم مان کر یہ کہا کہ ہم سنیں گے، ہم مانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اتاری گئی اور کہا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی انسان کو بس اتنے ہی کا مکلف بناتا ہے جتنی اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا۔ آسانی اتر گئی کہ دل میں جو خیالات آ رہے ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی جب تک کہ انسان عمل نہ کرے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر کر دیا، جب تک کہ انسان اس کو بیان نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے۔ یہ ہے انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے درگزر کرتی ہے۔ کب؟ جب مسلمانوں نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہے اور ہم مانیں گے، ہم نے سنا ہے اور ہم مانیں گے۔ وہی بات بیان ہے کہ مسلمانوں کی شان، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، اور یہی ہے کامیاب ہونے والے۔ تو ایک طریقہ تھا منافقوں کا اور ایک طریقہ ہے مومنوں کا۔ منافقوں کا طریقہ ناکامیابی کا، اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا تھا بل اولئک ہم الظالمون، کہ یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے، اور مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا اولئک ہم المفلحون، وہ ہیں کامیاب۔ اب اگلی آیت میں 4 باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جو کامیابی کا نسخہ ہے۔ کامیابی کے 4 نسخے ہیں کہ 4 باتیں انسان کی زندگی میں آئیں گی وہ کامیاب ہوگا۔ اور قرآن پاک کی بہترین آیت ہے، قرآن کی ہر آیت اچھی ہے، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جو جامع ہیں، علوم کی جو جامع ہیں، مختلف احکامات کی، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، ارشاد ہوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے اور پیغمبر کا حکم مانتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور بچ کر چلتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی لوگ ہیں کامیاب۔ 4 باتیں ہیں، اللہ کا حکم ماننا، پیغمبر کا حکم ماننا، اور اللہ سے ڈرنا اور بچ کر زندگی گزارنا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تفسیر قرطبی میں اور بھی تفسیروں میں، اور حضرت عمر ابن خطاب مسجد نبوی میں تھے، اتنے میں ایک رومی کسان آیا، دہقاں کہتے ہیں کسان، وہ آیا اور بالکل حضرت عمر ابن خطاب کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا مسلمان تو تم ہو گئے، تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا ہے، کیوں اسلام لائے؟ اب دھیان سے سنیے گا اس نے کیا کہا۔ وہ رومی کسان کہنے لگا کہ میں
آسمانی کتابوں کا جانکار ہوں، اور میں نے توریت اور انجیل اور زبور اور پچھلے انبیاء پر اترنے والی کئی کتابیں پڑھی ہیں، ان سب کا میں نے بہت دھیان سے مطالعہ کیا ہے، اور ان میں بڑی حکمت اور نصیحت کی باتیں ہیں، لیکن میں نے قریبی زمانے میں ایک مسلمان قیدی کی زبان سے ایک آیت سنی، اور وہ ایسی آیت ہے کہ پچھلی ساری کتابوں میں جو نصیحتیں تھیں وہ قرآن کی اس آیت میں جمع ہے۔ جتنی نصیحتیں پچھلی آسمانی کتابوں میں تھیں وہ سب اس ایک آیت میں جمع ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے یہی آیت تلاوت، یعنی ایسی زبردست آیت کہ آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ایک آیت میں جمع کر دیا، اور پھر اس نے وضاحت کی، اور کیسی خوبصورت وضاحت کی، کہنے لگا کہ 4 باتیں اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں۔ من یطع اللہ، اس سے مراد تمام فرائض ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اور ورسولہ، اس سے مراد سنت پیغمبر ہے، یعنی جو فرائض اللہ کے احکامات مانے گا اور سنت پیغمبر پر عمل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ جو شخص مال حلال کھاتا ہے اور سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، یعنی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جنت میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور سنت پیغمبر پر عمل، 2 بات ہوئی۔ پھر کہا یخشى اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا تعلق گزری ہوئی زندگی سے، یعنی اس نے جو زندگی گزاری ہے وہ اللہ کے ڈر کے ساتھ گزاری ہے۔ وَيَتَّقِي، اور اس کا تعلق آئندہ عمر سے، کہ جو بچی ہوئی زندگی ہے اس میں بھی وہ احتیاط سے گزر بسر کرے گا۔ فرائض پر عمل، سنت کی پابندی، گزری ہوئی زندگی میں خشیت اور آئندہ زندگی میں احتیاط، یہ ہے کامیابی کا نسخہ۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن معنی کا سمندر اس میں پوشیدہ ہے۔ اب آپ غور کیجیے، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن وہ شخص بیان کرتا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں ان سب کا نچوڑ اس ایک آیت میں۔ اور کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ کا حکم ماننا، پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا، اور زندگی جو پچھلی گزری ہے اس میں اللہ کی خشیت ہو اور آئندہ احتیاط ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوف و خشیت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن آئندہ کی زندگی میں احتیاط نہیں برتتا، بہک جاتا ہے۔ پچھلی زندگی اچھی گزری لیکن کہیں پھسل گیا اور نافرمانی کے راستے پہ چل پڑا، تو یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احکامات خداوندی پر تو عمل کر رہا ہے، سنت پہ عمل نہیں کر، کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ چاروں چیزیں جمع ہوں گی تب کامیابی کا نسخہ تیار ہوگا۔ حکیم صاحب دوا بناتے ہیں، ایک جز بھی کم ہو جائے گا دوا کارگر نہیں ہوگا، یعنی صحیح حکیم، یا آج کل کے جعلی حکیم نہیں، یہ تو سب جعلی دوائیں بناتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، تاکید والی قسمیں۔ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ حکم دیں گے یہ سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، ایسی طاعت چاہیے ہے جو دستور کے مطابق ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تو ایسی اطاعت چاہتا ہے جو بالکل مکمل ہو،
یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جب کہیں گے ہم نکل جائیں گے، اور جب نکلنے کا حکم ہوا تو سب غائب۔ ایسا ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے۔ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور قائد بیچارہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو نہ آدم ہے نہ آدم ساتھ، سب غائب۔ یہ نہیں، انسان مکمل اطاعت کرے، اس کے اندر جذبہ ہو تابعداری کا، فرمانبرداری کا، احساس و ذمہ داری کا، تب کام بنے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ منافقوں کے بارے میں یہ آیت بھی اتری ہے، خوب قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ جب حکم ہوگا کہ چلو اللہ کے راستے میں یا ہجرت کا یا جہاد کا، جب بھی حکم آئے گا ہم نکل کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اپنا مال لٹائیں گے۔ لیکن جب وقت آتا تھا تو سب سے پہلے وہی بدعت کر بھاگتے تھے۔ جس شخص کے اندر مادیت کا جذبہ ہوگا، جیسا کہ منافقوں میں تھا کہ پیسہ چاہتے تھے، مال چاہتے تھے، جس شخص کے اندر مادیت کا جذبہ ہوگا وہ کبھی بہادر نہیں۔ بہادر وہ شخص ہوگا جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر اللہ کی ذات پر توکل ہوگا، جس کی نگاہ آخرت پر ہوگی، وہ بہادر بنے گا۔ بہادر ایسا شخص نہیں بن سکتا جس کے اندر مال کی اور آسائش کی طلب ہو۔ وہ تو یہ خیال کرے گا کہ جائیں گے، مر جائیں گے تو ہمارا مال بیکار ہو جائے گا، فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، مر جائیں گے تو جو آسائشیں نصیب ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور مومن یہ خیال کرتا ہے کہ مر جائیں گے تو اس سے بہتر جگہ جائیں گے۔ یہ ہے فرق۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ دنیا دار لوگ مرنے سے گھبراتے ہیں اور نیک لوگ مرنے سے گھبراتے نہیں؟ اور بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا تم یوں خیال کرو کہ کوئی شخص ہے، اس نے اپنے لیے کوئی عالیشان محل دور دراز کے علاقے میں بنایا ہے، وہاں اس کے نوکر چاکر خادم ہیں، بہترین نہریں وہاں جاری ہیں، باغ لگا ہوا ہے، طرح طرح کے پھل ہیں، نعمتیں ہیں، خوب آباد جگہ ہے، ہر طرف ہریالی، سرسبزی، شادابی ہے، ہر طرح نعمتیں۔ اب اس شخص کو اگر وہاں جانا ہے تو اس کو وحشت ہوگی یا اس کو اشتیاق ہوگا کہ ہم کو وہاں جانا ہے؟ پھر کہا کہ یوں غور کرو کہ اگر کسی شخص کو آبادی سے نکل کر ویرانے میں، جنگل میں جانے کا حکم ملے تو اس کو وحشت ہوگی کہ نہیں؟ وہ کہا کہ ضرور وحشت ہوگی۔ وہ کہا بس یہی مثال ہے، دنیا دار دنیا سے نکل کر جہاں جا رہا ہے وہ اس کے لیے، اس کی نگاہ میں ویرانہ ہے، اس لیے کہ اس نے وہاں کا کوئی انتظام نہیں کیا، اور دیندار جا رہا ہے تو وہ اپنا ساز و سامان آگے بھیج چکا ہے، اس لیے اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے تو نعمت ملنے والی ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور پیغمبر کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا، اور تمہاری ذمہ ہے وہ جو بوجھ تم پر رکھا گیا۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اللہ کا کہا مانو گے تو راستہ پالو گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور پیغمبر کی ذمہ نہیں ہے مگر کھول کھول کر پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، پیغمبر کا حکم مانو، اور اگر یہ منہ پھیر لیں گے تو پیغمبر کی ذمہ داری تو بس پہنچا دینے کی ہے۔ پیغمبر کی ذمہ داری کسی سے تلوار گردن پر رکھ کر منوانے کی نہیں ہے، پیغمبر کی ذمہ داری پہنچا دینے کی، اور لوگوں کی ذمہ داری تصدیق کرنے کی ہے، مان لینے کی ہے۔ اگر وہ نہیں مانیں گے وہ خود پکڑے جائیں گے، اگر مانیں گے اجر و ثواب پائیں گے، اور پیغمبر کی ذمہ داری تو بس کھلے طور پر پہنچا دینا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ
إلا البلاغ المبين۔ اب آگے یہ بھی زبردست آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت کا حقدار متعین کیا ہے۔ کون زمین کی خلافت کا حقدار ہوگا؟ ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اچھا کام کیا وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں حاکم بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسا کہ اس نے حاکم بنایا تھا ان سے پہلے کے لوگوں کو، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جو ان کے واسطے اس نے پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور ان کو ان کے ڈر کے بعد امن عطا فرمائے گا، ان کے ڈر کے بدلے میں امن دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی وہ لوگ جو بندگی کریں گے اور شرک کے قریب بھی نہیں جائیں گے وہ نوازے جائیں گے اور ان کی خلافت قائم ہوگی۔ پیچھے آیت گزری ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ زبور میں ہم نے ذکر کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث تو وہی ہوں گے میرے بندوں میں سے جو صالح ہیں، میرے نیک بندے زمین کے وارث بنیں گے۔ جب نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری انسانوں کے اندر آئے گی اور ایک عام ماحول پیدا ہوگا اللہ کے احکامات پر عمل کا، تو پھر اللہ تعالیٰ سہولتیں پیدا کرے گا، آسانیاں آئیں گی۔ اور قرآن میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے۔ صرف آسمان کی برکتیں نہیں، زمین کی برکتیں، اور زمین میں جم جانا اور زمین میں غلبہ یہ نعمت ہے۔ حکومت کوئی عادل ہاتھوں میں جو حکومت ہوگی وہ بہترین نعمت ہے اور اس کی وجہ سے خلق خدا کو عافیت حاصل ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے اس وعدے کو کیسے پورا کیا۔ بکریوں کی چرانے والے، اونٹ کا دودھ پینے والے لوگ تھے جن کو خدا نے قیصر و کسریٰ کی حکومت پر غالب کر دیا۔ سراقہ ابن مالک پیچھا کر رہا تھا کفر کی حالت میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ 100 جو سرخ اونٹ مقرر کیے گئے تھے وہ قریب بھی آ گیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا دشمن خدا سر پہ کھڑا ہے وہ پکڑ لے گا۔ حضرت نے کہا نہیں پکڑ سکتا۔ آپ نے بد دعا کی، اس کے گھوڑے کے پیروں کو زمین نے نگلنا شروع کر دیا، پکڑ لیا اور اندر کھینچنے لگے۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ آپ دعا کر دیجئے بچ جاؤں، بس یہیں سے چلا جاؤں، نہیں پکڑوں۔ حضرت نے دعا فرمائی اور زمین نے گھوڑے کے پیر چھوڑ دی۔ اب چلے جانا چاہیے تھا لیکن پھر وہ 100 سرخ اونٹ آنکھ کے سامنے گھومنے لگے، وہ لالچ میں آ گیا، پھر آگے بڑھا، پھر زمین نے پیر پکڑ لی۔ 3 مرتبہ یہ قصہ ہوا۔ پھر اس نے حضور سے کہا کہ آپ ایک امان نامہ مجھ کو لکھوا دیجیے، امن کی تحریر دے دیجیے کہ اگر آپ غالب آ گئے تو مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہو دی جائے گی۔ حضرت نے امن کی تحریر دی اس کو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ سنانا تھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سراقہ تیری کیا حالت ہوگی جب تیرے دونوں ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے سونے کے 2 کنگن ہوں گے۔ وہ تو اوپر سے نیچے تک لرز گیا۔ اس نے کہا ایران کا بادشاہ، سپر پاور طاقت تھی، شاہ ایران کسریٰ کہا جاتا تھا، کسریٰ کے وہ ایران کے بادشاہ کے۔ حضرت نے کہا پھر اور کس کے؟ اور یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے اور یہ واپس لوٹ گیا۔ خدا نے قسمت میں تقدیر میں ایمان لکھا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابی ہو گئے۔ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، 2 سپر پاور طاقتیں تھیں اس زمانے میں، ایک فارس اور ایک روم، اور دونوں فتح ہوئے۔ قیصر روم کہلاتا تھا اور کسریٰ ایران، اور دونوں بادشاہتیں ختم ہوئی اور مسلمانوں کا غلبہ۔ تو جب ایران فتح ہوا اور مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا، اور حضرت عمر نے فہرست دیکھی، کہا اس میں سونے کے کنگن نہیں ہیں،
وہ لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے مال غنیمت میں. کہا نہیں ڈھونڈو وہ ہوگا. ڈھونڈا گیا تو کہیں کسی سامان کے نیچے، اتنا سامان تھا تو کہیں سامان کے نیچے سے نکل گیا. اور حضرت نے منگوایا اور پھر سراقہ کو بلوایا، وہ بیمار تھے. اور حضرت عمر بن خطاب نے وہ سونے کے کنگن ان کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ سراقہ یاد کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے. اور یہ کہہ کر رو پڑے کہ حضور نے جو کہا تھا وہ سچ ہوا. تو جو خلافت کا وعدہ ہے وہ پورا ہوا، اور جب جب زمانہ اس راستے پر چلے گا اور اہل ایمان تقوی و طہارت اور پرہیزگاری کو اپنائیں گے اور ایمان و عمل صالح کی مشعل ہاتھ میں اٹھائیں گے تو اللہ خلافت دے گا. یہی وعدہ ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ دین کو اللہ جماع و عطا کرے گا. صرف مسلمان طاقتور نہیں ہوں گے، دین طاقتور. اور اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن و امان کی صورتحال پیدا کر دے گا. لیکن شرط بیان کی گئی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور جو کوئی اس کے بعد نافرمانی کرے گا تو وہی ہیں فسق کرنے والے، وہی ہیں نافرمان. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور پیغمبر کا حکم مانو. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور پیغمبر کا حکم مانو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم ہو. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. تم کافروں کو خیال نہ کرو کہ زمین میں بھاگ کر تھکا دیں گے. ومأواهم النار. اور ان کے لیے دوزخ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ولبئس المصیر. اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اچھے انسانوں کے لیے وعدہ خلافت کا ہے، برے انسانوں کے لیے وعید جہنم کے آگ کی ہے. اور وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے، نہ اہل ایمان کو شکست دے سکتے. جو طاقتور ایمان والے ہیں، صالح ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، بھلے راستے پر چلتے ہیں، ان کو بھی یہ شکست نہیں دے سکتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.